फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत क़ुरआन करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो दानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म क़ुरआनी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल का सिलसिला इज्तिमा ज़िक्र व नात पेश खिदमत है। इज्तिमा ज़िक्र व नात में अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़िक्र
کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، اور مسلمان اس سے گویا فریش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہیں۔ یقیناً نعت پاک مصطفیٰ عین تعریف خداوندی عز و جل ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جعلت ذکرک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو جب جب بندہ نعت پڑھتا ہے تو گویا وہ رب کی تعریف کرتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کرنا گویا رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ اور ہمارے اجتماعات ذکر و نعت میں عموماً پہلے حمد بھی پڑھی جاتی ہے، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر یہاں پر یاد آتا ہے، حمد پہلے پھر نعت کیوں، پہلے حمد پھر نعت شریف کیوں؟ آپ فرماتے ہیں ازاں کیا ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ آتا ہے، کیوں کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے۔ امین بھائی، پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے۔ پہلے زبان گندی زبان ہے، کیا کچھ نکلتا ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، گالیاں بھی نکل جاتی ہیں، اور بھی اس زبان سے بہت سارے معاملات ہیں، گناہ ہیں، ایسے تقاضے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس زبان کو ہم دھو لیتے ہیں، اور جب یہ دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، پھر ہم حبیب خدا کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے دستور ہے۔ آپ دیکھیں کلمے میں بھی پیارے آقا کا نام جو ہے وہ رب تعالیٰ کے نام کے بعد آتا ہے۔ اذان دی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی لیا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا نا، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کہ ہو نماز، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کہ ہو نماز، ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی۔ تو پہلے حمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر ایک بڑی پیاری حمد کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب، حمد ہے تجھے، حمد ہے، 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 حمد ہے مولا، حمد ہے، حمد ہے مولا، حمد ہے، حمد ہے اس ذات
ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، 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 حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے۔ کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، سینکڑوں کفار کو دم میں مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے۔ ہو گئی کافور ظلمت دل سور سے، ہو گئے کافور ظلمت دل سور سے ہو گئے، جس طرف بھی اس نے روئے تابا، جس طرف بھی اس نے اپنا روئے تابا کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے۔ یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، خاک نالے مصطفیٰ کو تاج شاہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے حمد ہے۔ اس عرب کے چاند کا جلوہ مجھے درکار ہے، اس عرب کے چاند کا جلوہ مجھے درکار ہے، اللہ اس عرب کے چاند کا جلوہ مجھے درکار ہے، جس نے ہر ذرے کو اپنے ماہتابہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے۔ جمیل قادری پر فیض اللہ ہے،
اللہ اور رسول ہے جمیل قادری پر فضل اللہ اور رسول تیرا مرشد حضرت احمد رضا خواہ کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے مولا حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت فرما لیجئے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف ہے لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف ہے لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہ میرے روزگار میں تو میرے عاشق بغیر نہیں ہے، وہ میرے روزگار میں تو میرے عاشق بغیر نہیں ہے، وہ میرے روزگار میں تو میرے عاشق بغیر نہیں ہے۔ تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہی آپ کی دنیا میرا دل جلا رہی ہے، یہی آپ کی دنیا میرا دل جلا رہی ہے۔ ہمیں ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ہمیں ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا
تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطا؟ تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطا؟ تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطا؟ وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ماشاءاللہ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شامل رہیے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، عشق رسول کی شمع کو مزید بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ خوش الحان نعت خواہ سے نعت سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی کی سعی ہے، ایک کڑی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا پڑھنے والے سے جب نعت سنتے ہیں تو آنسو بھی نکل آتے ہیں، دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کرنا نہ بھولیں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، اور کوئی مدنی پھول ملے، نیکی کی دعوت دی گئی، اسے قبول کریں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے، دوسروں کو بھی ہو سکا تو دعوت دیجیے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہ نعتیں ہی تو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہیں، انہی میں تو لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اور عاشق رسول، میں نے شروع میں بھی عرض کیا نا کہ نعت سن کے فریش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو نعت سناؤ نا تو ان کی طبیعت ہری ہو جاتی، کیوں نہ ہو، پیارے آقا کا ذکر ہے ہی ایسا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں نا، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا۔ امین بھائی کیا شعر ہے، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، کسی کو نیک کاموں کا، حسن کو اپنے یاور کا۔ کسی کے نیک کام اس کا سہارا ہوں گے، ہم گناہ گاروں کے لیے تو سرکار ہی کافی ہے، سرکار ہی کا سہارا ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم۔ اگر آپ کا سہارا نہ ہو تو کیا ملے، کیا بچے کیا ہمارے پاس؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی نے ہمیں طرح طرح کی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے۔ آپ کی تشریف آوری نے ہمیں کتنے امن عطا کر دیے، ہمیں کفر و شرک سے نجات بخش کر توحید و ایمان کا قلعہ عطا فرما دیا۔ ہم الحمدللہ ناتواں ہو کر بھی ناتواں نہیں ہیں، سرکار کا دامن ہاتھ میں، یہی ہمارا سہارا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا ایک اور جگہ پر، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، مولا کی توانائی۔ ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، باغ جنت میں میرا ریچ منارائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے،
مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی لگ جائے ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی لگ جائے ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی لگ جائے ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی ڈالائی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی ڈالائی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی ڈالائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، اور ناتوانی کا عالم ہم ذوقا کو کیا ہو، ناتوانی کا عالم ہم ذوقا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ
پکڑے ہوئے مولا کی تنہائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا تنہائی ہے یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں تو غلاموں کے دن پھرتے ہیں غم ڈھلتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا نام محمد کے میں قرباں اب وہ میرے حالات نہیں میں لچپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امید آدے صدا بوٹے ہرے رہندے الحمدللہ تو یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مولا تو ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنتی ہے بھائی اس دامن کو چھوڑنا نہیں ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے یہ وہ لنگر ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں قیامت کے دن محشر کے طرح طرح کی آفتوں سے بلاؤں سے بچا کر جنت میں اتار دیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا شاد ہو اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر محمود بھائی اس کو سنا دے طرز میں اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر شاد ہو ہیں کشتی یہ امت کو لنگر ایڑیاں اس کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنے والے میرے پیارے آقا کے مبارک قدم ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری بگڑی بن جائے گی کشتی تر جائے گی مزید نعت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر تمہیں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا ایک اسی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا ایسا تجھے خالق نے تیرا
دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاغت دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاغت تھوڑا سا نمک ان کے نمکداں سے نکالا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا میری سازت کے چمکتے ہوئے مقتا میری سازت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے بتلائے دیوار بنایا تو نے ہی اسے بتلائے دیوار بنایا خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے پیا اور یہ سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں میری سازت کے چمکتے ہوئے مقتا میری سازت کے چمکتے ہوئے مقتا
بشر کی ہے میری سعادت کے چمکتے ہوئے منگتا تو نے ہی اسے مت لائے لائے بار بنایا تو نے ہی اسے مت لائے لائے بار بنایا کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سنسار بنایا بنایا کون کی خاطر تمہیں سنسار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں کا نشان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چلاتے ہیں
ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم ہے پلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے ہیں رب کا موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کے کل کہلاتے ہیں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا کیا وجود و کرم ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں جس قدر چاہو جسے دو مالک و مختار ہو کل اپنے خزانوں خدا سنو زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں کچھ تمہیں دی اپنے کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھی میں کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل تمہیں دی اپنے کل ملک سے مالک عالم کیا پھر تجھ کو کیا کل تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ پاڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کل تمہیں دی اپنے خزانوں یہ چاہتا میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے
کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا، حوروں نے اجنان ملائک نے بشر نے کس کس نے کہا خاک بھیگ نہ پائی تیرے در کی، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا جو سے پر پڑھ دیا، محروم کوئی لوٹ آیا نہیں، ان کا تشیا کریمی مائل بکرم رہتے ہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی جو خدا، چاہیں گے اسے چاہیں گے، یہ اسے کریم ہے، یہ خزائن لٹانے آئے ہیں، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میرا کیا ہے نہ حاجت حاضر کی ہے، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، تو جہاں کے داتا ہے، کل جہاں سوالی ہے، کل چیز تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار اور یہ رحیم ہے، اتنے یہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے گئے، سنو کہ لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے گئے، عالم میں
सलाती भिखारी है भिखारी आलम के सलाती भिखारी है भिखारी सरसार बनाया तुम्हें सरसार बनाया आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। उस गली का गला हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं आलम के सलाती भिखारी है भिखारी सरसार बनाया तुम्हें सरसार बनाया सरसार बनाया तुम्हें सरसार बनाया हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया कौन बनाए बनाते ये हैं हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी बदामानियों से मैंने बिगाड़ी आबाद का बदला तो जहन्नम ही था मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी सियाने किया जीना जी तू पर ज़हर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार बनाया और तुमने मेरी बिगड़ी को हर बार तुम्हारे हाथ साथ दर्द और दुख किसे कहूँ प्यारे वकीले आसिया तुम हो वकीले मुजरिमा तुम हो हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी तुम्हारे हाथ साथ दर्द और दुख किसे कहूँ प्यारे शफीए आसिया तुम हो वकीले मुजरिमा तुम हो हर बात बदामानियों से मैंने बिगाड़ी अब आप संभाले तो काम अपने
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے پیار آپ سے ہے بے یار مددگار جینے کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جینے کوئی نہ پوچھے ایسو تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے بے یار سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا کسی کو ایک کاموں کا حسن کو اپنے یاور کا بے یار مددگار جینے کو نہ پوچھے بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا بے مددگار جینے
کوئی نہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے غریب بے سہارا پہاڑ گئے گزارا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار سنے کون میرے دل پر کہوں کسے آپ جا کر سنے کون میرے دل پر میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ خیر لانا خالی مجھے اپنا تو بنانا مدنی مدینے والے بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھائی تھی کہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھائی تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا ایسا 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 تجھے خالق نے ترادار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں اور کتنا زبردست کلام کیسی پیاری نعت لکھی مزے کو مزہ آ گیا آخری شعر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا یہ جو کلام ہے اس میں اس کے جو اختتامی اشعار ہیں اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کی کچھ مبارک اعضاء کی شان کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے جیسے مبارک دانت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے در دنداں کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرہ نیساں در شہوار بنایا جب بارش برستی ہے جب شبنم گرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو موتی کی تیاری ہوتی ہے وہ اسی شبنم کے برسنے سے ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبنم وغیرہ تو بہانہ ہے یہ در حقیقت میرے آقا کے مبارک دانتوں کا صدقہ ہے جو موتی بن جاتا ہے اسی طرح پیارے آقا کے
مبارک روح کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا، اس چہرہ پرنور کی وہ بھیک تھی جس نے مہرو مہ انجم کو پرانوار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے مبارک کرتے میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، جسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ہاتھ روشن کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، پیارے آقا کے ہاتھوں کا جلوہ تھا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا۔ پھر آخر میں مبارک لبوں کی بات کرتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا۔ پتھر تو پتھر ہے، اس کی کیا وقت، یہ تو پاؤں میں آئے، روندا جائے، ٹھوکروں میں آئے، لیکن یہ لال بن جاتا ہے، قیمتی ہیرا بن جاتا ہے اور اسے تاج شاہی پر لگایا جاتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا کے مبارک لبوں کا صدقہ ہے۔ میرے آقا کے مبارک جو لال ہوتا ہے ہیرا، یہ بھی لال کلر کا ہوتا ہے، اور اس کو ہونٹوں سے تشبیہ دی جائے، ہونٹوں کا صدقہ کہا جائے تو زیادہ مماثلت اور مشابہت کے قریب ہے، اس لیے ہونٹوں کا صدقہ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا شان ہے عاشقوں کی کہ جب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں۔ اسی آقا سے عشق کرنا چاہیے، انہی سے پیار کرنا چاہیے، انہی کے گن گانا چاہیے۔ کیا دنیاوی آقاؤں کے گن گائیں، کیا ٹھیک ہے ان کے ہوتے کہلائیں، دنیا کے یہ تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں، ایسے ایسے ہزار آقا۔ ہم تو اس آقا کے غلام ہیں، ان کا ذکر کریں اور ان کے عاشقوں کے انداز پہ کریں، جیسے بزرگوں نے لکھ لکھ کر ہمیں عطا کر دیا۔ امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش کی صورت میں، تو حسن رضا خان صاحب نے ذوق نعت کی صورت میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت بخشش کی صورت میں، تو مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبالہ بخشش کی صورت میں، تو مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سامان بخشش کی صورت میں، تو مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیاض پاک کی صورت میں، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوان سالک کی صورت میں، تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض نعیم کی صورت میں۔ یہ سب ایسے دیوان ہیں کہ یہ عشق کا ایک بہترین سمندر ہے جو اپنے اندر موجیں مارتے ہیں۔ ان بزرگوں کے کلام پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے، آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ سبحان 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 اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی عظمت کیا کہنا سبحان اللہ 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 معراج ہوئی تا عرش گئے حق تم سے ملا تم حق سے ملے حق تم سے ملا تم حق سے ملے سب راز پاؤ دل پہ کھلے سب راز پاؤ
اوحا دل پہ کھلے یہ عزت و حشمت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوروں نے کہا سبحان اللہ غلمان نے پکارا صلی اللہ غلمان نے پکارا صلی اللہ اور قدسی بولے الا اللہ اور قدسی بولے الا اللہ ہے عرش پہ دعوت کیا کہنا سبحان اللہ 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 دو پھول بطولی گلشن کے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے بغداد و عرب جن سے مہکے بغداد و عرب جن سے مہکے ان پھولوں کی نگہت کیا کہنا سبحان اللہ 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 شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی یہ سب ہے کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی سب اہل سنت کیا کہنا سبحان اللہ 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 ماشاء اللہ۔ آج کے اجتماع ذکر و نعت میں دو کلام حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے جا چکے ہیں۔ حاضرین ناظرین، یہ مدنی پھول میں چننے میں کامیاب ہو سکا ہوں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ کامل مرید تھے اور اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بات بات میں ان کا ذکر، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اپنے کمالات کو بھی اپنے پیر و مرشد کے کمالات جاننا یہ ایک کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ ابھی جو ہم نے پہلے حمد پڑھی تھی اس کا مقطع بھی کچھ اس طرح تھا، ہے جمیل قادری پہ فضل اللہ و رسول، تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا۔ یہ ایک کلام، اور ابھی جو آپ نے پڑھا کہ شہرت ہے جمیل تیری یہ سب ہے کرامت مرشد
کی واللہ یہ سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مداح نبی کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا کا جو لقب ہے مولانا جمیل الرحمن قادری علیہ رحمہ کا یہ مداح الحبیب ہے. یہاں وزن شعری کی مناسبت سے مداح نبی آپ نے کہا. مداح الحبیب یہ آپ کا دنیا بھر میں مشہور لقب ہے اور آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں یہ شہرت بھی میرے پیر کی کرامت ہے. اپنے کمالات کو اپنے پیر و مرشد کی کمالات جاننا, ان کا فیض جاننا, یہ کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے. جب کامل پیر پکڑ لیا بس اب اس کے سامنے اس کے پاس ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ. اور جتنا بھی اونچا اڑا ہو مرید, جتنا بھی پاپولر ہو جائے, جتنا بھی کچھ پا لے, لیکن یہی سمجھے کہ یہ سب میرے پیر کا کرم ہے, اس کی نگاہ ہے, اس کا فیض ہے اور میں اس کے پروں پہ اڑ رہا ہوں. جس دن یہ سمجھا کہ یہ پر میرے ہیں اس دن دھڑام سے گرے گا اور پھر پانی بھی نہیں مانگے گا. اتنا بالکل لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا, قدموں سے گر جائے گا, یہ حال ہوگا. تو کچھ بھی ہو جائے بندے کو اپنے پیر و مرشد کا وفادار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں اس دعا کو بھی قبول فرمائے کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھیں اور وہ جیسے چاہتے ہیں ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھے. ایک اور کلام پھر انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گنبد خضرا کا تصور بان کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل. بہت سرور آئے. بلا لو یا رسول اللہ, 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 بلا لو یا غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول
بلا لو یا رسول اللہ یہ گدا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے یہ گدا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب وہ عظیم رات آنے والی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں. جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے یہ. اس کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے. اور یہ شب جمعہ ہمارے ملک پاکستان میں شب جمعہ شب براءت ہوگی. اس حوالے سے الحمدللہ عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے ہی مساجد میں نفلی اعتکاف کیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کے سلسلے، ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں. ہو سکے تو ان میں شرکت فرمائیں. اگر ایسا سلسلہ اجتماعی طور پر نہیں پاتے تو انفرادی طور پر آپ اپنے مسجد میں رہنے کی کوشش کریں تاکہ نامہ اعمال کی جب تبدیلی ہو تو ہم مسجد میں ہوں، نفلی اعتکاف سے ہوں، مغرب کی نماز کے انتظار میں ہوں. اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں مختلف نیتوں کے ساتھ، اور پھر سورہ یاسین شریف اور دیگر ذکر و اذکار وغیرہ کا جو طریقہ بزرگوں سے ملتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اور پھر ہو سکے تو عشاء کے بعد اپنے اپنے اجتماعات میں جو شب برات کے اجتماعات ہوں گے ان میں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت فرمائیں. اس سنت و برا اجتماع جو ہے وہ ساری رات جاری رہتا ہے کم و بیش. پھر ہو سکے تو اگلے دن روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ نامہ اعمال کا جو پہلا دن ہو وہ روزے سے ہو. اس کے لیے ابھی سے تیاری آپ نے کرنی ہوگی، ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہوگا. اس رات پٹاخے بازی کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ سب کام چھوڑ دیں. دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پیار و محبت سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان برائی کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچانا ہے. قبرستان جانا بھی اس رات سنت ہے، لہٰذا قبرستان کی حاضری بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر دینے کی کوشش فرمائیں. اور یہ کہ اس رات جو شب برات ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جو کہ روایت کا مفہوم ہے. لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. ان میں کافر، عداوت والا یعنی دشمنی رکھنے والا، قاتل، اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا، اور اس طرح کے لوگ ہیں، شراب نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا. ان کی طرف نظر رحمت نہیں کی جاتی ہے. تو اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں، خدا نخواستہ ماں باپ سے ناراضگی ہے، کوئی نافرمانی کا سلسلہ ہے، شراب کی کوئی معاذ اللہ نحوست لی ہوئی ہے، یا دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، دنیاوی رنجشیں رکھی ہیں، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ رات آئے ابھی سے اپنا ایک احتساب کر لیجئے کہ میری کہاں دشمنی ہے، کہیں میری ٹھنی ہوئی ہے تو میں اسے سولو کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر لوں، معافی تلافی کر لوں. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آگے بڑھ کر پہل کیجئے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیجئے تاکہ شب برات آئے تو ہم گناہوں سے بھی پاک صاف ہوں، استغفار اور توبہ کی چادر ہم نے اوڑھی ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ ہمیں اگلے نامہ اعمال میں خوب اچھائیاں کرنے کی سعادت اور توفیق ملے، حج کی سعادتیں ملیں، عمرے کی سعادتیں ملیں، بار بار حاضری مدینہ ملے، اور مسلمانوں سے ہم بنا کے رکھیں، مل جل کر رہنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ترکیب بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. منقبت غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن ایسا شیدا بنا غوث اعظم مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم کہ ہو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن روز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجیے گا جگہ غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تارکو سلب ایمان کا گھر کا ہے تارکو سلب ایمان کا گھر کا بچہ کس کا ایمان بچہ غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیل غوث اعظم زوج بخش فیض اعلیٰ صدقہ امام اعظم زور ہو کے رنجو غم یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله الا اللہ محمد رسول اللہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.